اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت کریمہ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، تم کو ہرگز شیطان سیدھے راستے سے بھٹکانے نہ پائے۔ شیطان اور شیطان نما انسان وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آدم کی جتنی اولادیں وہ سب گمراہ ہو جائیں۔ یہ ہمیشہ شیطان کی پلاننگ میں رہتی ہے، بلکہ شیطان نے تو قسم کھائی ہے کہ اے پروردگار، آپ کے بندوں کو ہم گمراہ کر کے رہیں گے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی عزت کی قسم ہم آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اے شیطان تو سن، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور جو تیرے ماننے والے ہوں گے میں ان کو سب کو ملا کر جہنم میں داخل کر دوں گا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ تو شیطان تو اس بات کی کوشش کرے گا کہ سیدھے راستے سے بھٹکائے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، جیسا کہ تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا۔ اور جنت سے نکلوانے کا ذریعہ کیا؟ جو جنت سے نکلوانے کا سبب شیطان بنا، لیکن اس کی شرارت اور خواصت سے حضرت آدم اور مائی حوا کا لباس بھی اتر گیا۔ قرآن کہتا ہے ینزع عنہما لباسہما، شیطان چاہتا ہے کہ آدم اور حوا کا لباس اتروائے، اور بہرحال اس نے اتروایا۔ جنت کا جو لباس تھا حضرت آدم اور مائی حوا کا، وہ جب نکلنے لگا، جسم سے اترنے لگا، تو شرم و حیا کی وجہ سے انہوں نے جنت کے پتوں کو اپنے جسم سے چپکانے لگے۔ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتوں کو اپنے جسم سے چپکانے لگے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ شرم کی جگہ کو پردے میں رکھا جائے۔ تو شیطان نے جب پٹی پڑھایا، حضرت آدم اور مائی حوا نے وہ درخت، جو ممنوعہ جو درخت استعمال کر لیا، جو پھل اور گیہوں کو استعمال کیا، تو اس کی پاداش میں جنت کا لباس اتر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان اس بات کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ابن آدم کو ننگا کیا جائے۔ تو آج دنیا نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آواز اس کی جناب، دنیا میں عام طور سے لوگوں کو ننگا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے حیائی پھیل جائے دنیا میں، خصوصاً مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، یہ اس بات کی کوشش ہر زمانے میں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین اور یہود اس بات کی خواہش رکھتے تھے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ منافقین اور یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں بے حیائی پھیلے۔ اب بے حیائی پھیلنے کے جو اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا وہ عورت کو استعمال کیا۔ دنیا نے عورت کو بے حیا کیا، عورت کو ننگا کیا، عورت کو لباس کو غلط کر دیا، یہاں تک کہ پھر مردوں میں پہناوا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا سا لباس پہنتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی، ایسا لباس پہنتے ہیں جس میں نماز ہی نہیں ادا ہوتی۔ رکوع میں جائیں گے یا سجدے میں جائیں گے تو جسم کا پیچھا حصہ جو ناف کے مقابل میں کھل جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ناف سے گھٹنے تک یہ سطر میں داخل ہے، اور سطر کا کوئی حصہ ایک رکن کی مقدار کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی۔ اب دنیا نے کیا کیا؟ ایسا سا لباس بنانے کی کوشش کیا کہ عورتیں اور مرد سب کیا رہیں؟ ننگے رہیں۔ اس لیے ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں سب ننگے ہی رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، موبائل کے اندر، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے، سب سے زیادہ جن کو بے حیا کیا گیا وہ کیا ہے؟ عورتیں۔ مسلمانوں کے ملکوں میں اندر سیریل بنائے جاتے ہیں،
اور اس میں گندی تصویریں ڈالی جاتی ہیں، بے حیائی والی پر مبنی تصویریں ڈالی جاتی ہیں۔ تو قرآن اسی کو سمجھاتا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے تم کو بے حیا کر دے، شیطان تو اس کی پلاننگ ہے کہ تمہارا لباس اتروائے، اور ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے کیا ہے، چلتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ولا تتبعوا الشیطان، شیطان کا اتباع مت کرنا، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے ابن آدم شیطان کو معبود مت بنانا، کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے پیچھے چلتے چلتے تم شیطان ہی کو کیا ہے پوجا کرنے لگو۔ اسی لیے جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان چونکہ اس وقت طلوع ہونے کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ الشیطان یطلع، شیطان جو وہاں پر ظاہر ہو جاتا ہے اور شیطان سمجھتا ہے میری پرستش کی جا رہی ہے، حالانکہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت شیطان جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میری عبادت کی جائے گی۔ تو اسی لیے سورج کے ڈوبنے کے وقت، سورج کے طلوع کے وقت، سورج کے زوال کے وقت عبادت کرنا منع اسی لیے کر دیا، نمازیں ان وقتوں میں نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ شیطان خوش ہو جائے گا کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے۔ تو شیطان اور شیطان نما انسان دنیا میں اس بات کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ امت کے اندر بے حیائی پھیلے، برائیاں پھیلے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہو دنیا نے کیا کیا، بے حیائی پھیلانے کے لیے عورتوں کی آواز کو کیچ کیا، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر، موبائل پر، جہاں بھی آپ دیکھیے سب عورت کی آواز کو یوز کیا گیا۔ اسی لیے عورت کی آواز کو اللہ نے سطر اسی لیے بنایا تھا تاکہ عورت کی آواز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ نہ کیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، انہی کے ذریعے سے شیطان کیا کرے، لوگوں کو بہکائے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، وہ گھر میں مت سنائیے گا ورنہ ناشتہ کھانا سب بند ہو جائے گا، ایک سناتا ہوں روایت، النساء الشیاطین، ایک حدیث میں عورت خود شیطان ہے، عورت خود شیطان، اگر بگڑنے پہ آئے تو شیطان کو پیچھے چھوڑ دے، لیکن اگر بنانے پہ آئے تو وہی گھر آباد ہو جائے۔ میں نے عام طور سے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھا ہے جن عورتوں نے اپنے شوہروں کو پریشان کیا، وہ عورتیں شوہر کے مرنے کے بعد ضرور پریشان ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ پھر شوہر کو اٹھاتے ہیں۔ عام طور سے پہلے شوہر چلا جاتا ہے، پھر بیوی بہت پریشان ہو کے رہتی ہے۔ اس لیے میں عورتوں میں مستورات میں جاتا ہوں، کبھی میں نے کہا شوہروں کو پریشان کرنا چھوڑ دو ورنہ بعد میں ان کے انتقال کے بعد تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے۔ میری زندگی میں بہت سے واقعات لوگوں کے پیش آئے، اس لیے عورت اور شیطان ان دونوں میں سمجھ لیجئے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بازاروں میں دیکھیے، ہوٹلوں میں دیکھیے، سب جگہ عورتیں اپنے کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے تو ذرا مفتی صاحب آپ دقیانوسی کی بات کرتے ہیں، انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے، ایسا نہیں، عورتوں کو آپ صحیح جگہ پہ لائیے، ٹہلائیے، کون منع کرتا ہے، لیکن آپ پردے کے اہتمام کے ساتھ اور بے حیائی سے بچتے ہوئے اور برائیوں سے بچتے ہوئے آپ اپنی عورتوں کے ساتھ کہیں لے جانا ہو، سیر و تفریح کے لیے کہیں دکھانا ہو کسی منظر کو، تو اس میں کہاں کوئی منع نہیں ہے۔ سیروا فی لیالی و ایام آمنین، اللہ نے فرمایا رات دن سفر کرو اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبرت کی نگاہ سے، اللہ کی معرفت کی نیت سے دیکھو، کون منع کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للالباب، اللہ نے ان چیزوں میں نشانیاں عبرت کی چیزیں رکھی سمجھداروں کے لیے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ بے حیائی کے ساتھ کام کرے۔ ایک آدمی بمبئی سے چلا تو اے سی ڈبے میں تھا، تو جیسے ہی داخل ہوئے ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا، سب برقعے کے ساتھ، بالکل کچھ بدن نظر ہے، کوئی ہاتھ پیر کچھ نہیں۔ جیسے ٹرین وہاں سے چلی اس نے برقع اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میری سیٹ بغل ہی میں تھی، میں نے کہا بہن صاحبہ آپ کہاں جائیں؟ کہا اعظم گڑھ جانا۔ ہم نے کہا ہم کو بھی اعظم ہی گڑھ جانا۔ ہم نے کہا اعظم میں کہا کھریوا موڑ سرائے میر، ہم نے کہا ہم کو سرائے میر جانا۔ تو عام طور سے جانتے ہیں جب آدمی جانکار مل جاتا تو پردہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جو سمجھ لیجیے اب پردہ تو اتار چکے تھے، اب کیا کریں، اب حیرت میں پڑ گئی۔ اور پھر میں نے پوچھا کہاں معلومات کیا، پتہ چلا کہ ہمارے جانکار لوگوں میں ان کی بیوی تھی۔ اب وہ کرتے کیا کرتے، تو پھر سمجھایا، آپ نے کہا بھائی یہ تھوڑا مطلب ہے کہ آپ ٹرین میں بیٹھے تو پردہ ہی ختم ہو جائے۔ جیسے آج کل حاجی حج کرنے جاتا ہے تو حجین صاحبہ کا پردہ ختم ہو جاتا ہے حج میں، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ بھائی احرام کی حالت میں وہ تو شریعت نے پابندی لگائی کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رہے گا،
کھلنا کا مطلب یہ کہ چہرے پر پردہ ڈالا نہ جائے، باقی دور سے جیسے کہ ہیلمٹ لگایا جاتا ہے اس طرح لگا کر کے کپڑا ڈال دی جائے، چہرے پہ نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی کیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سب رشتہ دار اور جو بھی سب حج صاحبہ بالکل بے پردہ ہو۔ تو بہرحال بات یہاں سے شروع کی، شیطان نے اس بات کی کوشش کیا ہے کہ تمہارا لباس اتروائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے لباس اتارا، یواری سوآتکم ریشا، ایسا لباس جو تمہارے سطر کو چھپائے، اور زینت کا لباس ہم نے اتارا۔ اسی لیے اچھا کپڑا پہننا، اچھا لباس پہننا یہ شریعت میں محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب سفید لباس تھا۔ حدیث میں آتا ہے خیر الملابس البیض، بہترین لباس سفید ہے، وکفنوا فیہا موتاکم، اور اس سفید لباس میں اپنے مردوں کو دفنایا کرو۔ اس لیے آپ نے دیکھا دنیا والے سارے لوگ کفن کیسا رکھتے ہیں؟ سفید، اور حاجی صاحب کا ازار اور ردا اور احرام کیا رہتا؟ سفید۔ اور آپ کو معلوم ہے غلاف کعبہ تو کالا اوپر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن آپ غلاف کعبہ کو پلٹیں گے تو کیا نیچے سفید۔ تو کعبہ کی دیوار سے جو چپکا ہوا کپڑا ہے وہ سفید، اور جنت میں جانے کے بعد جو لباس دیا جائے گا وہ سفید ہوگا۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے آپ اگر پہننا چاہیں ہرا اور پیلا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جنت کا جو لباس اصلی سفید ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی کوئی مر گیا اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں زیبتن ہے اور سفید لباس پہنے ہوئے، تو معبرین نے لکھا ہے، خوابوں کی تعبیر کرنے والوں نے، کہ اس کے جنتی ہونے کی علامت تھی، وہ جنت میں بولی۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ایک بزرگ کا، تو انتقال ہوا صبح، رات میں نے خواب دیکھا تو کہ سفید لباس میں چارپائی بیٹھے ہوئے، سفید تخت ہے اس پہ چادر بچھی ہوئی۔ میں نے ان کے صاحبزادے سے بتایا، تو وہ بھی عالم تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ یہ باپ کے جنتی ہونے کی علامت تھی۔ ان کو بہت خوشی ہو گئی۔ تو اس طرح سے خواب نظر آتا ہے۔ تو بہرحال سفید جیسے کپڑا صاف، ویسے دل بھی تو کیا رہے؟ صاف رہنا چاہیے۔ آپ آئینے پر میل کچیل نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے کپڑے پر گندگی نہیں دیکھنا چاہتے، تو ایسے ہی اپنے آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جب کپڑا صاف رہتا ہے تو طبیعت لگتی عبادت میں، ذکر میں، اور جب کپڑا میلا ہو جانے لگتا ہے تو پھر وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خود لباس بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے پاک کپڑے پہنے جائیں، صاف ستھرے پہنے جائیں۔ جب میلے کچیلے ہو جائیں ناپاک تو فوراً اتار کر ڈال دیجیے آپ۔ تو بہرحال لباس یواری سوادکم ریشا و لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی والا جو لباس ہے، پرہیزگاری والا، وہ بدرجہ بہتر ہے۔ تو دونوں لباس اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا ظاہر بھی درست ہو، ہمارا باطن بھی درست ہو۔ اور جو شیطان جو ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ جو ننگا کرنے کا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، عورتیں ایسا لباس پہنیں جس میں باریک لباس ہو، جس میں بدن نظر آئے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ ایسا پتہ چلا لباس تو بہت اچھا ہے، لیکن روپٹہ جارجٹ کا یا باریک استعمال کیا جس میں بال نظر آ رہے ہیں باہر سے، نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آستین کٹا ہوا اگر عورت نے لباس پہن رکھا ہے اور اس حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سطر میں داخل ہے اور یہ آستین کٹا ہوا لباس۔ اور اگر آستین کٹی ہوئی نہیں بلکہ جالی لگی ہوئی ہے اور اس نے ایسی بڑی چادر نہیں اوڑھی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کم سے کم لباس جس میں نماز درست ہو اس کو گھر میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے تو بھائی بتا رکھا ہے کہ بھائی ایک لباس ایسا پہنو جس میں نماز کے وقت تو بدل لو۔ سب سے اچھا یہ ایک شاندار ایک نائٹی بنوا لے جو فل نائٹی ہو اور اس کو پہن کر نماز پڑھ لے تو نماز تو درست ہو جائے گی۔ اور جو روپٹہ ہونا چاہیے وہ کاٹن کا دبیز ہونا چاہیے جس سے باریک نظر نہ آئے۔ پتہ چلا ہمارے گھر کی عورتیں عبادت کرتی ہیں اور ان کو نماز ہوتی ہے نہ ان کو ثواب ملتا ہے کچھ، بلکہ مزید گناہ ہوگا۔ اس لیے اس کا اہتمام کرایا جائے۔ باقی جو زیب و زینت کے جو لباس ہیں وہ پہن سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے شوہر کی خوشی کے لیے، لیکن نماز کے وقت جو لباس ہوگا وہ سطر کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بدن جھلک نظر نہیں آنا چاہیے، اور پتہ چلے صورتحال اس کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے لباس کو آج کل نماز والا بنوائیں۔ ایک دو لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں عورتیں نماز پڑھیں۔ عام طور سے گھروں میں تو عورتیں لباس ہی کہاں پہنتی، چڑیل بنی رہتی ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں، اچھا لباس کہاں بنتی شوہر کی خوشی کے لیے؟ کہیں تقریب میں جانا ہو اور کہیں کسی کی خوشی میں جانا ہو تب دیکھیے تو بن ٹھن کے سب کچھ جائیں گے، تو ایسا تو اس کا مطلب دوسرے خوشی مقصود ہو گئی۔ تو میں نے اپنے
میں تو تحقیق کرتا رہتا ہوں. تو ایک عورت نے کہا کہ نہیں، میں اپنے شوہر کی عزت کو باقی رکھنے کی نیت سے میں جاتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جاؤں تو کہیں میرے شوہر کی بدنامی ہو جائے گی کہ بھائی شوہر کیا کیسا پہناتے ہیں. اس لیے میں اگرچہ گھر میں اچھا کپڑا نہیں پہنتی لیکن باہر اس نیت سے جاتی ہوں تاکہ میرے شوہر کی بدنامی نہ ہو. میں نے کہا تم بہت چالاک ہو، تم بڑی سمجھدار عورت ہو. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح لباس پہننے اور پہنانے کی، بچوں کو بھی صحیح لباس پہنے، اس کا اثر پڑتا ہے. بچے صحیح، جو بچے بچیاں ہیں ان کو لباس ابھی سے صحیح پہنائیے، اس کے اثرات پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.